الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم و معزز سامعین، ایک بہت ہی اہم عنوان اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے شریعت اور ہمارے دین کا ماخذ جو ہمارا اصول ہے، جس سے ہمیں بہت ہی زیادہ دوری اختیار کر رکھی ہے، اور وہ ہے قرآن مجید. لہذا اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں کہ قرآن مجید سے ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہے، اور ہمیں اپنے رشتے کو قرآن کے ساتھ کیسے مضبوط کرنا ہے. قرآن سے ہمارا رشتہ دور سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے پاس قصے اور کہانیاں تو موجود ہیں، لیکن قرآن اور قرآن کی جو فضیلتیں ہیں، قرآن کے جو احکامات ہیں، وہ ہماری زندگیوں سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس واسطے مستقل طور پر عظمت قرآن، فضائل قرآن، احکامات قرآن اور منہیات قرآن کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، جس کا سلسلہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تک بھی شاید چلے گا. سب سے پہلے تو قرآن مجید کی حقانیت اور یہ بات کہ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اسی واسطے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے. شک اور شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ تو جن لوگوں کو کرنا ہوتا ہے وہ تو دن کے چڑھتے ہوئے سورج پر بھی شک کر لیتے ہیں، رات کی چاندنی پر بھی شک کر لیتے ہیں. جن کو شک کرنا ہوتا ہے وہ سامنے سب کچھ دیکھ کر بھی شک کر لیتے ہیں. شک کرنے والوں نے نبی کے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا لیکن پھر بھی شک کیا. شک کرنے والوں نے شب معراج کے بعد میں بیت المقدس کے میناروں اور اس کے ستونوں کے تعلق سے سوال کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف طریقے سے بتلا دیا تو پھر وہ لوگ شک کرنے لگ گئے. تو جن کو شک کرنا ہے ان کو شک کرنا ہی ہے، لیکن جن کو یقین کرنا ہے ان کے واسطے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے خاص طور پر صاف طور پر ارشاد فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس قرآن میں پھر کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ انسان بینک کے لاکر میں لے جا کر کوئی چیز رکھتا ہے تو اطمینان کے ساتھ رہ جاتا ہے کہ میرا پیسہ، میرا مال، میرا سونا، میری تمام قیمتی چیزیں بینک میں رکھی ہوئی ہیں، محفوظ ہیں۔ کیوں اس کو اتنا یقین ہے؟ اس لیے کہ حفاظت کا انتظام بڑا سخت ہے، سیکیورٹی گارڈز وہاں پر ہوتے ہیں، پولیس وہاں پر ہوتی ہے، سیکیورٹی کیمرے وہاں پر ہوتے ہیں۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا مال ضائع ہونے والا نہیں، اس میں کوئی چوری ہونے والی نہیں۔ تو جس مال کو دنیا کی یہ کمزور طاقتیں، دنیا کی یہ کمزور سیکیورٹی جس مال کو سیکیور کرتی ہے، جس مال کو حفاظت کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، اس میں تو ہمیں شک نہیں آتا، لیکن جس قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور جس کے تعلق سے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں شک کیسے آ سکتا ہے؟ اس قرآن کے بارے میں ہمیں شک کیسے آ سکتا ہے جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ۔ اللہ نے ایسا بہترین انتظام کیا قرآن کے نازل کرنے کا کہ قرآن کے نازل کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نازل ہوا پر اس سے پہلے یہ جو جنات اور یہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ آسمان پر جاتے تھے، آسمان کے قریب میں جاتے تھے، اور فرشتوں کی جو گفتگو ہوتی تھی، آپس میں باتیں ہوتی تھی، وہ سن کر واپس آتے تھے اور آ کر اپنے کاہنوں کو سنا دیتے تھے۔ کاہن مطلب جو جادوگر ہوتے ہیں، ان کو سنا دیتے تھے کہ آسمان میں یہ فیصلے ہوئے ہیں۔ اللہ ایک فیصلہ سناتا فرشتوں کو تو فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے تھے، کبھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں یہ کام کرنا ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے تھے۔ اس ڈسکس کو یہ شیطان جا کر آسمان کے قریب میں بیٹھ کر سنتے تھے، آ کر اپنے جادوگروں کو بتلا دیتے تھے۔ یہ جادوگر لوگوں کے سامنے بول دیتے تھے کہ دیکھو ہمیں معلوم ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں کام ہونے والا ہے، فلاں مہینے میں فلاں کام ہونے والا ہے۔ تو یہ سب سلسلہ چلتا تھا، شیطان جاتے تھے آتے تھے، لیکن جب قرآن کے نازل کرنے کا مسئلہ آیا، جب قرآن کو نازل کرنے کا وقت آیا، یہ شیطان وہی جانا آنا ان کا چلا رہتا تھا، لیکن جب قرآن کے نازل کرنے کا وقت آیا، یہ شیطان آسمان پر گئے، آسمان کے قریب میں ہوئے، تو جیسے ہی آسمان کے قریب ہوئے اللہ نے ان کے اوپر آگ کے گولے برسانا شروع کر دیے، اور ان کے اوپر ستاروں کو جو ہے نا گولے بنا کر اللہ نے ان کو رجم کیا اور ان کو مار کر واپس بھیج دیا۔ یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اب تک تو ایسا نہیں ہوتا تھا، کیا بات ہے کہ ہمیں آسمانوں کے قریب آنے نہیں دیا جا رہا؟ ہم تو پہلے جا کر فرشتوں کی بات سن لیتے تھے، اب ہمیں کیوں سننے نہیں دیا جا رہا؟ ان کو نہیں معلوم کہ قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ پھر ان لوگوں نے تحقیق کی، آپس میں اپنے اپنے لشکروں کو بھیجا، اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر تو آؤ، آخر کیا وجہ ہے؟ دنیا میں ایسی کیا نئی چیز پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ ہمارا آسمانوں پر آنا بند ہو گیا؟ تو جب ہوتے ہوتے ایک جماعت پہنچی مکے کو، جہاں پر ہمارا نبی قرآن پڑھ رہا تھا، انہوں نے قرآن سنا تو کہا کہ خدا کی قسم یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر آنا بند ہو گیا ہے۔ تو قرآن کی حفاظت کے واسطے اللہ نے آسمانوں پر شیطانوں کا آنا بند کر دیا۔ اس کے بعد میں اللہ نے فرشتے کو چنا، فرشتے کا انتخاب کیا، سلیکشن کا موقع آیا، کس فرشتے کے ذریعے سے قرآن دے کر بھیجا جائے، تو اللہ نے اس فرشتے کو چنا جو تمام فرشتوں میں اللہ کا سب سے زیادہ مقرب فرشتہ جبرائیل کو چنا، اور اس کے بعد میں جبرائیل کو چنا تو کس انداز سے چنا؟ کہا کہ اس انداز سے قرآن کو لے کر جاؤ کہ تم جانا میرے نبی کو قرآن پڑھ کر سنانا، کتاب کی شکل میں نہیں۔ کتاب کی شکل میں موسیٰ کو دیا گیا تھا، کتاب کی شکل میں عیسیٰ کو دیا گیا تھا، کتاب کی شکل میں دوسروں کو دیا گیا تھا، لیکن بعد والوں نے ان کتابوں میں تبدیلیاں کر لی، اپنی طرف سے حروف بڑھا دیے، اپنی طرف سے حروف کم کر دیے۔ اب یہاں پر کتاب کی شکل میں نہیں جائے گا، جبرائیل آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنائیں گے، نبی کو قرآن یاد ہو جائے گا۔
اس انداز سے، مکمل حفاظت کے انداز سے اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا۔ جبرائیل امین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لے کر، قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ پہلی وحی گزر گئی، دوسری وحی۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھ کر سناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ جبرائیل کبھی ایک سورہ لے کر آ رہے ہیں، کبھی مکمل سورہ فاتحہ نازل ہو رہی ہے، کبھی 10-15 آیتیں نازل ہو رہی ہیں، کبھی بڑی بڑی صورتیں نازل ہو رہی ہیں، اور ایک مرتبہ سن کر میں یاد کیسے کر لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ کہیں بھول نہ جاؤں، کچھ حصہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جبرائیل امین قرآن سناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رٹنے کی کوشش کرتے تھے، رٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی، جبرائیل امین نے آ کر سنایا الحمدللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تاکہ بھول نہ جائیں۔ ایک ٹینشن کہ اللہ کا کلام ہے، لو بندوں تک پہنچانا ہے، کسی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے، کسی قسم کا سہو نہ ہو جائے، کوئی آیت مجھ سے چھوٹ نہ جائے، کوئی حرف مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ نبی کے دماغ میں ٹینشن، اور نبی پریشان ہے کہ اللہ کا کلام ہے، بندوں تک پہنچانا ہے، یہ ایک امانت ہے بندوں کی، اللہ کی امانت ہے جو بندوں تک پہنچانا ہے۔ اس ٹینشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کو رٹ رہے ہیں۔ اللہ کو اپنے نبی کی یہ مشقت اللہ نے دیکھی تو فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے نبی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں؟ کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں، مشقت میں ڈالتے ہیں، محنت کیوں کرتے ہیں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے میرے نبی اس قرآن کو آپ کے سینے میں حفاظت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری، اور اس قرآن کو آپ سے پڑھوانا یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ آپ پریشان مت ہوں، آپ کی مشقت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، آپ کی پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جاتی، آپ پریشان مت ہو۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، ٹینشن مت لیں، آپ صرف سن لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری، وقرآنہ، اور اس کو لوگوں کے سامنے پڑھوانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رٹتے نہیں تھے، ادھر جبرائیل امین قرآن سناتے تھے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا تھا، کبھی رٹا مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا قرآن دیا کہ جس کے بارے میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن میں کسی قسم کی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اتنا عظیم الشان قرآن، ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، ورنہ تو عربی زبان سے واقف ہونے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس کلام کے اندر کیا تاثیر ہے۔ آخر یہ کیسا کلام ہے جس کو 1450 سال پہلے جس نے ایک چیلنج کیا، آج تک بھی وہ چیلنج موجود ہے، دنیا والوں کو آج بھی وہ چیلنج ہے۔ اے دنیا والوں، تم نے بڑی ترقیاں کر لی ہیں، تم نے میزائل بنا لیے ہیں، تم نے انٹرنیٹ بنا لیا ہے، تم یہاں پر بیٹھ کر ہزاروں کلومیٹر دور کے فاصلے پر رہنے والے انسان کو دیکھ لیتے ہو، تم نے ترقی اتنی بنا لی ہے، یہاں پر بیٹھ کر تم آسمان پر رہنے والے ستاروں کو دیکھ لیتے ہو، تم یہاں پر بیٹھ کر مریخ کو دیکھ لیتے ہو، تم یہاں پر بیٹھ کر چاند میں پہنچنے کے دعوے کرتے ہو، اتنی بڑی تمہاری ترقیاں ہو گئی، لیکن آج بھی قرآن کا چیلنج موجود ہے۔ اگر تمہیں ناز ہے اپنی ترقیوں پر، اور اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، تو پھر اپنی ان تمام چیزوں کو استعمال کرو، اپنی ٹیکنالوجی کو استعمال کرو، پورے لوگوں کو بلا لو، انجینئرز کو ان کی انجینئرنگ چھڑا دو، ایک جگہ لا کر بٹھاؤ، ڈاکٹروں کو ان کی ڈاکٹری چھڑاؤ، ایک جگہ لا کر بٹھاؤ، پوری دنیا کے وکیلوں کو ان کی وکالت چھڑاؤ، ایک جگہ لا کر بٹھاؤ، اور اس کے بعد میں ان تمام لوگوں کو جمع کر کے ان سے ایک گزارش کرو، ان کو ایک چیلنج دو کہ اگر واقعتاً یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے، تو پھر اس قرآن کی ایک آیت بنا کر بتلا دو۔ پورے وکیلوں کو جمع کرو، پورے ڈاکٹروں کو جمع کرو،
صرف یہ نہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صرف ٹیکنالوجی نہیں، اپنے خداؤں کو بھی بلاؤ، جن خداؤں کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو، ان کو بھی جمع کرو۔ آج تک کے واسطے چیلنج موجود ہے، اپنی ٹیکنالوجی استعمال کرو، اپنے ذہن استعمال کرو، اپنے معبودوں کو بلاؤ، اپنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بلاؤ، دنیا بھر سے لوگوں کو جمع کرو، قرآن کی ایک آیت بیان کر کے بتلاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اللہ نے پھر آگے چیلنج کا جواب بھی دیا، اگر نہیں کر سکے وَلَن تَفْعَلُوا، اور کر بھی نہیں سکو گے، نہ تم کر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں کر سکے وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہ کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے، اور جس آگ کا ایندھن پتھروں کو بنایا جائے گا، اس آگ میں لے جا کر ڈال دیا جائے گا۔ ایسی حرکتیں ہرگز مت کرو، قرآن کے بارے میں شک نہ کیا کرو۔ عرب جو حضرات تھے، جو عرب تھے، جو کافر تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، ان کو بھی قرآن کی حقانیت کا یقین تھا، قرآن کے سچا ہونے کا یقین تھا۔ ابو جہل بڑا کافر، اخنس ابن شریح بڑا کافر، ابو سفیان اس وقت تو مسلمان، بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت میں سردار تھے، کافروں کے سردار تھے۔ یہ تین لوگ، ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رات میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ کیا عظیم سہانا منظر رہتا ہوگا کہ کلام اللہ کی تلاوت ہو رہی ہو اور پڑھنے والا رحمت للعالمین ہو، کتنا عجیب مزہ آتا ہوگا، کتنا روح پرور منظر رہتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، ایک طرف سے ابو جہل آتا ہے، رات میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، رات کا سناٹا ہے، پورے مکے والے اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ ابو جہل پہنچتا ہے وہاں پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، کان لگا کر سنتا ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہتے ہیں کان لگا کر سنتا رہتا ہے۔ ابو جہل کافر، کافروں کا سردار، اور قرآن سنتے سنتے اتنا مدہوش ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات کب گزری۔ صبح کے اجالا آنا شروع ہو جاتا ہے، واپس پلٹ کر جانے لگتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، سامنے سے ابو سفیان بھی آ رہے ہیں۔ گھر کے ایک کونے پر ابو جہل، دوسرے کونے پہ ابو سفیان، تیسرے کونے پہ اخنس بن شریح، تینوں اس وقت کے بڑے بڑے کافر، اس وقت کے۔ بعد میں ان میں سے ایک ابو سفیان نے اسلام قبول کیا ہے۔ تینوں کی ملاقات ہوئی، کہا کہ ارے کیسے سردار ہیں ہم، دن بھر تو ہم کہتے ہیں کہ محمد کا لایا ہوا قرآن جھوٹا ہے، اور رات میں آ کر یہاں پر محمد کا قرآن سن رہے ہیں، وعدہ کرو آج کے بعد کوئی نہیں آنا۔ تینوں ٹھہرے اسی چوک پر اور تینوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں نہیں آئے گا۔ اخنس بن شریح نے بھی قسم کھائی، ابو سفیان نے بھی قسم کھائی، ابو جہل نے بھی قسم کھائی، آج کے بعد محمد کا کلام سننے کے واسطے، محمد کا قرآن سننے کے واسطے کوئی نہیں آئے گا۔ رات ہوئی، ابو جہل نے سوچا تینوں نے قسم کھائی ہے، ابو سفیان بھی نہیں آئے گا، اخنس بن شریح بھی نہیں آئے گا، میں اکیلا چلا جاتا ہوں۔ اب یہ نکلا اپنے گھر سے، ادھر ابو سفیان کو خیال آیا، ان دونوں نے قسم کھائی تھی وہ نہیں آئیں گے، میں اکیلا چلا جاتا ہوں۔ یہ بھی پہنچا، ادھر اخنس بن شریح کو خیال آیا کہ بھائی ان دونوں نے قسم کھائی ہے وہ نہیں آئیں گے، میں چلا جاتا ہوں۔ تینوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرا نہیں آنے والا ہے۔ پھر تینوں پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے پہنچے، رات بھر پھر قرآن سنا، پھر صبح کا وقت آیا، پتہ ہی نہیں چلا کیسے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سنتے 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 صبح کا وقت آیا، ابو جہل پلٹا واپس جانے کے واسطے، کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان تھوڑا آگے بڑھے تو اخنس بن شریح بھی آ گیا سامنے۔ کہا کہ ارے ہم تو کبھی خصموں کو توڑنے والے نہیں تھے، کہ محمد کے کلام میں آخر ایسی کون سی مٹھاس ہے جو ہمیں اپنی قسمیں توڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔
محمد کا لایا ہوا یہ قرآن کیسا قرآن ہے جو ہمیں اپنی قسمیں توڑنے پر مجبور کر رہا ہے؟ آج پھر قسم کھائیں گے دوبارہ کوئی نہیں آئے گا، پھر وہی ہوا، پھر رات میں نہیں بھائی پہلے دن توڑ دیے قسم، آج کوئی بھی نہیں توڑتا ہوں گا۔ ابو جہل یہی سمجھ کے نکلا، ابو سفیان یہی سمجھ کر نکلا، اخنس بن شریح یہی سمجھ کر نکلا، تینوں پہنچے، 3 راتوں تک یہی ہوتا رہا۔ تیسری رات میں جب واپس چلے گئے، ایک دوسرے کو شرم دلائی کہ بھائی ہم مکے کے سردار ہیں، ہم کیسے ان کا کلام سن سکتے ہیں آ کر، ہو گیا تیسری رات گزر گئی۔ اس کے بعد میں صبح کا وقت جب وقت آیا، اخنس بن شریح اپنے ہاتھ میں لکڑی لیا، سیدھا پہنچا ابو سفیان کے پاس، جا کر ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان سچ سچ بتاؤ، جھوٹ مت بولنا میرے سامنے، ہم نے رات میں جو محمد کا قرآن سنا ہے سچ سچ بتاؤ کیا یہ کسی انسان کا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ جھوٹ مت بولنا۔ ابو سفیان پریشان، کیا جواب دوں؟ اگر میں کہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اخنس بن شریح مسلمان ہو جائے گا۔ ابو سفیان کو کوئی جواب نہ بن پڑا، دونوں مل کر ابو جہل کے پاس پہنچے۔ ابو جہل کے پاس جیسے ہی پہنچے، دروازہ مارا، ابو جہل باہر آیا، اخنس بن شریح سامنے لکڑی لے کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ ابو جہل سچ سچ بتا، رات میں جو قرآن ہم نے سنا ہے، 3 رات سے ہم جس قرآن کو سن کر جس کی مٹھاس سے ہم محسوس ہو رہے تھے، جس کی مٹھاس کو ہم نے اپنے کانوں میں محسوس کیا، جس کے الفاظ کو ہم اپنے دلوں میں اترتے ہوئے محسوس کر رہے تھے، سچ سچ بتا وہ محمد کا لایا ہوا قرآن ہے، محمد کا بنایا ہوا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ ابو جہل نے صاف صاف کہا، اے اخنس بن شریح، میں سچ کہتا ہوں، مجھے یقین ہے خدا کی قسم یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ ابو جہل کہتا ہے، کافر کہتا ہے، کافروں کا سردار کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے ہی یہ الفاظ ابو جہل کی زبان سے نکلے، اخنس بن شریح جانے لگا، کہا کہ پھر جب یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر میں تو مسلمان ہو جاؤں گا، میں تو مسلمان ہو جاؤں گا، میں کیوں مسلمان نہ ہوں؟ جیسے ہی جانے لگا، ابو جہل نے پکار کر بلایا، ادھر آؤ ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں محمد کے پاس جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام قبول کروں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ ابو جہل نے واپس بلایا، بلا کر کہا کہ دیکھو یہ 2 خاندان ہیں، ایک ہمارا خاندان، ایک محمد کا خاندان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تک کیا چل رہا تھا کہ دونوں خاندانوں میں برابری چل رہی تھی، حاجیوں کو ہم کھانا کھلاتے، وہ پانی پلاتے، وہ پانی پلاتے تو ہم کھانا کھلاتے، ہر چیز میں برابری چل رہی تھی، سب برابر برابر، ایک کام اچھا انہوں کرتے تھے، ایک کام انہوں ہم کرتے تھے، ایک وہ کرتے تھے ایک ہم کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو گیا؟ اب بات نبوت کی آ گئی ہے، اگر ان کے خاندان میں نبی آ گئے تو پھر ان کا خاندان اونچا ہو جائے گا، اس کے واسطے ہم ان کو نبی نہیں مان سکتے۔ اگر نبی مان لیں گے ان کو تو ان کے خاندان کی عزت بڑی ہو جائے گی، دنیا کی عزتوں کی خاطر، دنیا کی مال کی خاطر، دنیا کی عہدوں کی خاطر ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کو ماننے سے انکار کیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ آج دنیا میں کوئی ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتا، کوئی ابو جہل کو یاد کرتا ہے تو دعائیں نہیں دیا کرتا، کوئی ابو جہل کو یاد کرتا ہے تو اچھے طریقے سے یاد نہیں کرتا۔ پتہ کیا چلا کہ دنیا کی عزتوں کی خاطر، دنیا کے عہدوں کی خاطر، دنیا کی رتبوں کی خاطر جو قرآن کا انکار کرے گا اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ یہ عہدے آئیں گے سامنے۔ جس طریقے سے آج کچھ لوگوں کو قرآن پر شک ہو رہا ہے، قرآن کی آیتوں پر شک ہو رہا ہے، یہ وہی نسل کے ہیں جو ابو جہل کو چاہنے والے ہیں۔ ان کو بھی اسی واسطے، ان کو بھی معلوم تھا کہ قرآن سچا ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن عہدوں کے واسطے، لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے کے واسطے، جنہوں نے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے قرآن کی آیتوں میں شک کیا، جنہوں نے قرآن کی آیت کو کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں عہدوں کو چاہنے کی وجہ سے، رتبوں کو چاہنے کی وجہ سے، مال کو چاہنے کی وجہ سے، کسی کی نظروں میں اپنی عزتوں کو بڑھانے کی وجہ سے، خدا کی قسم جب تم اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے تو پھر اللہ کی دشمن کی نظروں میں بھی تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔
ہم نے دیکھا ہے اس کو کہ جن لوگوں نے اپنے آقاؤں کو، ان لوگوں کو جن کی ہڈیوں پر یہ زندگی گزارتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے واسطے اسلام پر اعتراضات کیے، قرآن پر اعتراضات کیے، ان کے پاس ان کا کیا مقام ہے کہ یہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا پسند نہیں کرتے؟ آپ اشاروں کو سمجھنے والے ہیں یا پھر نام بولوں کھلے الفاظ میں؟ وسیم رضوی جیسے ان شخص کو آپ دیکھیں اٹھا کر کہ جن کی دسترخوان پر پھینکی ہوئی ہڈیاں کھا کر یہ اسلام اور قرآن کے بارے میں غلط الفاظ کہہ رہا ہے، اسی وسیم رضوی کو دیکھیں جا کر وہ ان غیروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اسلام دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا بھی پسند نہیں کرتے، وہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا پسند نہیں کرتے۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، آپ مار کر دیکھیں، گوگل آپ کے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کی تصویروں کو، اس کا نام مار کر اس کی امیجز تلاش کریں، آپ کو پتہ چلے گا دوسرے لوگ تو چوکیوں پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، لیکن اس کو کھانا جو دیا گیا ہے اس انداز سے دیا گیا ہے جیسا ہمارے پاس بچے ہوئے کھانے کو کتے کے سامنے ڈالا جاتا ہے۔ جو قرآن کے بارے میں شک کرے گا اللہ اس کو اسی طریقے سے ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ قرآن شک کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ قرآن تو وہ ہے جس کے بارے میں کافروں کو یقین تھا، جس کے بارے میں شیطان کو یقین تھا۔ کیا پیاری روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بول کر اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ زکوٰۃ کا مال آیا ہوا تھا، وہ مال ایک جگہ جمع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اس مال کی حفاظت کروں، اس مال کا سیکیورٹی گارڈ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہاں پر رکھا۔ ایک رات میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس میں سے مال چرانے لگا۔ میں نے جا کر اس کو پکڑ لیا، جیسے ہی میں نے اس کو پکڑا اس نے کہا کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، بھائی مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، بال بچے والا ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیچارے کے اوپر رحم آ گیا، کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، آج کے بعد چوری نہیں کرنا۔ پہلے دن پکڑا، چھوڑ دیا۔ بیچارے نے کہا کہ نہیں بھائی میں بہت غریب آدمی ہوں، بیوی بچوں والا ہوں، کھانے کے واسطے کھانا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کو اس کے اوپر ترس آیا، چھوڑ دیا۔ رات بھر ڈیوٹی کی، فجر کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھ کر مسکرا رہے تھے۔ جیسے ابو ہریرہ پہنچے، پوچھا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ پریشان، کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کی ہر بات کو دیکھتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، رات والا قصہ تو صرف مجھے اور اس چور کو معلوم تھا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ کی ہر بات ہمارا ایمان تازہ کر دیتی ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی اس نے مجھے بہت بہانے بنائے، بہت عذر پیش کیا، بہت سے کہا کہ بھوکا ہے، بچے بھوکے ہیں، گھر والے بھوکے ہیں، اس کے واسطے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ ابو ہریرہ اس نے وعدہ کیا کہ کل نہیں آئے گا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی اس نے وعدہ کیا ہے کہ کل نہیں آئے گا۔ کہا کہ ابو ہریرہ آج وہ پھر ضرور آئے گا۔ ابو ہریرہ تیار، آج پکڑ کر رہوں گا، وعدہ کیا تھا کہ نہیں آئے گا لیکن پھر آئے گا، اگر آج آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آؤں گا۔ دوسری رات پھر ہوئی، پھر آیا، پھر حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا، اس نے پھر وہی بہانے کیے، رونے کے انداز میں ابو ہریرہ کو رحم آیا اور چھوڑ دیا۔ صبح میں آئے مسجد نبوی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے نبی اس نے بہت شکوہ کیا اور اس نے بہت اپنے غم کی کہانیاں سنائی، میں نے چھوڑ دیا۔ کہا کہ ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، آج وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ آج تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تیسری رات ہوئی، وہ پھر آیا، ابو ہریرہ نے پکڑا، اس نے پھر وہی کہا کہ ابو ہریرہ چھوڑو، میرے بیوی بچے ہیں گھر میں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، چھوڑ دو مجھے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں آج نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے دن چھوڑا، دوسرے دن چھوڑا، تیسرے دن چھوڑا، آج نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کہ ابو ہریرہ ایک سودا کرو، میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں کہ تم کو
اس بات سے بہت فائدہ ہوگا، لیکن مجھے فیس یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دینا پڑے گا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ، تمہارے پاس جو قرآن موجود ہے، اس قرآن میں ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس کی ایک فضیلت میں تم کو بتلاتا ہوں، تم مجھے چھوڑ دینا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بتلاؤ۔ تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ، جو آدمی رات میں سوتے وقت میں آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس آدمی کے ساتھ اپنی طرف سے ایک محافظ فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، جو صبح تک کسی شیطان کو اس آدمی کے قریب آنے نہیں دیتا۔ یہ فضیلت سنو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی چیز تو نے بتلائی، لیکن اب تک جھوٹ بول رہا تھا، اب یہ سچا ہے، یہ کیا معلوم؟ کہا کہ ابو ہریرہ چھوڑ تو دو آج۔ ابو ہریرہ نے چھوڑا اور دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ تیسری رات کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا، اے ابو ہریرہ، رات والے چور کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ نے پورا واقعہ سنایا۔ اے اللہ کے نبی، وہ چور آیا تھا اور اس نے مجھے ایک عجیب بات بتلائی، آیت الکرسی کی فضیلت مجھے بیان فرمائی، اس نے میرے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت ذکر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، وہ تھا تو پکا جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے بڑی سچی کہی ہے۔ تھا تو پکا جھوٹا، ہر دن جھوٹ کہتا تھا، لیکن اس نے یہ جو بات کہی ہے یہ بالکل سچی بات کہی ہے۔ اس کے بعد میں پوچھا کہ ابو ہریرہ، جانتے ہو وہ چور کون تھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی نہیں جانتا۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ، وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا جو تمہارے مال میں چوری کرنے کے واسطے آتا تھا۔ تو اس آنے والے شیطان کو قرآن کی آیتوں کی فضیلت معلوم ہے، اس آنے والے شیطان کو اس قرآن مجید کی حقانیت معلوم ہے، اس آنے والے شیطان کو یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب شیطان اس قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے تو پھر کسی انسان کو اور کسی دوسرے کو شک کرنے کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے یا نہیں، اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ افسوس ان لوگوں پر نہیں ہوتا میرے بھائیوں جن کے پاس روشنی نہیں ہوتی اور گڑھے میں گر جاتے ہیں، افسوس تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے پاس روشنی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی وہ گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ قرآن اللہ نے روشنی بنا کر دیا، قرآن کو سامنے رکھ کر بھی کوئی گمراہی کے راستے پر چلے جاتا ہے، افسوس تو اس کے اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ کچھ لوگ اللہ رب العزت اسی کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلند درجے عطا کر دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ذلت اور پستی کی کھائیوں میں گرا دیتے ہیں۔ جو اللہ کے کلام کو مانے گا وہ بلندیوں پر پہنچے گا، جو اس میں شک کرے گا، جو اپنے عقائد کو برباد کرے گا اور جو قرآن مجید کے احکامات کو نہیں سمجھے گا وہ ذلت اور پستی میں چلا جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے قرآن مجید پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف اور ایک ایک زبر زیر پیش پر ہمیں یقین ہو کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کہی ہوئی تمام باتیں سچ ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اور چیز شعبان کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے رکھوں کہ 15 شعبان کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا۔ 15 شعبان شب برات کے دوسرے دن جو روزہ رکھنا ہے وہ روزہ رکھنا سنت ہے، وہ ضرور رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں فون کر کے، ایک روزہ ہے یا 2 روزے ہیں؟ 2 روزے جو رکھنا ہے وہ صرف محرم کے روزے رکھنا ہے، 9 10 یا پھر 10 11، بقیہ جتنے روزے ہیں ایک ایک رکھنا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز، اگر کوئی رکھنا چاہے تو شب برات کا تو ایک ہی روزہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور سنتوں پر بھی عمل ہو جائے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13 14 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، چاند کی تاریخ کے 13 14 اور 15۔ اس کے واسطے کل 13 ہفتے کو، اس کے بعد اتوار کو 14، پیر کو 15 ہے۔ یہ 3 دن اگر ہم روزہ رکھ لیے تو 2 سنتوں پر عمل ہو جاتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13 14 15 کو رکھتے تھے اس پر بھی عمل ہو جاتا۔ پھر 15 کے دن تو کیسے بھی شب برات کا روزہ ہے، 2 روزے اس کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں، 2 چیزوں پر عمل ہو جاتا۔ اور پھر تیسری چیز پر بھی عمل ہو جاتا، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینوں میں بہت زیادہ روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اس کے واسطے ہم زیادہ نہیں رکھ سکے تو کم از کم یہ 3 دن روزے رکھ لے
تو 3 حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ شب برات کا روزہ بھی ہو جائے گا، ایام 20 کا یعنی کہ 13، 14، 15 ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو جو روزے رکھتے تھے اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ شعبان کے مہینے میں جو کثرت سے روزے رکھتے تھے، زیادہ روزے رکھتے تھے، اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس کے واسطے کوشش کریں ہفتہ، اتوار، پیر یہ 3 دن روزے رکھیں۔ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر ایک دن پیر کے دن جو روزہ رکھنا ہے اس دن ایک دن روزہ رکھ لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔